صدر الشریعہ نے کہا تھا کہ ہمارا شہر اعظم گڑھ جو ہے وہ دیوبندی اور وہابیوں کے قبضے میں جا رہا ہے، وہاں غلبہ ہو رہا ہے وہابیوں، تم وہاں جاؤ. اور آپ نے کہا تھا میں ملازمت نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا ملازمت نہیں، دین کی خدمت کرنی ہے. تنخواہ کتنی تھی آپ کی اس وقت مقرر ہوئی؟ جسٹ 35 روپیز. اور جب حضور حافظ ملت مبارک پور تشریف لے گئے تو مدرسہ اشرفیہ تھا، وہ مدرسہ مصباح العلوم، اشرفیہ مصباح العلوم، پھر وہ دارالعلوم بنا. آپ نے اس کا فاؤنڈیشن لے آؤٹ کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم جب تھا تو اس وقت اس کا بجٹ کتنا تھا؟ اس کا بجٹ 2765 روپے، 14 پینس، 14 پیسہ، 2765 روپیہ اور 14 پیسہ ان کا سالانہ بجٹ تھا. ایسے عالم میں اگر انہوں نے خواب دیکھا الجامعۃ الاشرفیہ کا تو اس کے پیچھے کسی کی توانائی بول رہی تھی. کون ہے جو اتنے مختصر بجٹ کے بعد ایک عظیم یونیورسٹی کا خواب دیکھ رہا ہو؟ ان کے پیچھے دعائیں تھیں صدر الشریعہ کی، اس کے پیچھے دعائیں تھیں صدر الافاضل کی، اس کے پیچھے امام احمد رضا کی نکاح کرامت بول رہی تھی، مسلک کہ اعلیٰ حضرت کا تمطراق بول رہا تھا. وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اس کے بعد اسی زمین پر علم و فن کا شہرستان قائم ہوگا، جس خاک سے ایسے لوگ اٹھیں گے جو علم و فن کے آسمان کے کہکشاں ہوں گے. سارے بخاری وہیں سے اٹھے، بحر العلوم وہیں سے اٹھے، رئیس القلم وہیں سے اٹھے، مفکر اسلام وہیں سے اٹھے، علم و فن کے آفتاب و مہتاب اسی خاک سے اٹھے اور پوری دنیا پہ چھا گئے. حضور حافظ ملت نے گویا کہ پتھر کے جگر کو چیر کر جوئے شیر رواں کیا ہے، سمندر کا سینہ چیرا ہے. انہوں نے اپنے آرزوؤں منگل و حوصلوں کے ہجوم میں ایک ایسا قلعہ اہل سنت والجماعت کا ایک ایسا قلعہ قائم کیا ہے جو قیامت کے صبح تک روشن تابناک رہے گا. یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب آدمی کے اندر خود نفسی ختم ہو جائے، جذبہ اظہار پیدا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے. اور جب بندہ اللہ کی رضا کام کے لیے کرتا ہے، آسمان کی بلندیاں اتر کر اس کے قدموں کا بوسہ دیتی ہیں اور سمندر اسے راستہ دیتا ہے. حضور حافظ ملت کے دور میں بڑے سارے واقعات ایسے آئے، مگر یقین جان جنہوں نے مخالفت کی وہ سرکار حافظ ملت کے قدموں میں گرے ہوئے نظر آئے. تو یہ آسمان تھا جو وہاں جھکا ہوا نظر آتا تھا. آج بھی سرکار حافظ ملت کا فیضان جاری ہے اور قیامت جاری و ساری رہے گا.